محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ظالم گروہ معصوم بچوں کے ہاتھ پاؤں توڑ کر انہیں سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور کرتا تھا۔ ایک دن ان کا سرغنہ ایک نئے بچے کی ٹانگ توڑنے کے لیے لوہے کا ڈنڈا اٹھا ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے اڈے کا دروازہ زور سے ٹوٹا۔ اہلکاروں کے ساتھ داخل ہونے والے ایک شخص کو دیکھ کر سرغنہ کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ گیا اور وہ سجدے میں گر پڑا، کیونکہ وہ شخص اس گروہ کا میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں، بعد میں آنا، تنگ مت کرو، دماغ پہلے ہی خراب ہے۔ میری جیپ ایک سگنل پر رکی تھی جب ایک ٹوٹے ہوئے ہاتھ والا بچہ مجھ سے بھیک مانگنے لگا تھا۔ اس وقت میں پولیس یونیفارم میں تھا اور تھانے کی جانب روانہ تھا۔ وہ بچہ روتے ہوئے بولا، صاحب، آپ قانون کے رکھوالے ہو، خدا کے لیے 10 روپے دے دو۔ اگر مجھے آپ پیسے نہیں دو گے بڑا صاحب بہت مارے گا۔ میں نے حیران ہو کر اس بچے کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کی عمر 10 سال کے نزدیک تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سگنل آن ہو گیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے جیپ آگے بڑھانی پڑی تھی، کیونکہ پیچھے سے گاڑیاں ہارن دینا شروع ہو گئی تھیں۔ لیکن میرا دماغ اس بچے میں ہی اٹک گیا تھا۔ اس نے بہت عجیب بات کہی تھی۔ اس نے یہ نہیں بولا تھا کہ مجھے میری ماں مارے گی یا میرا باپ، بلکہ اس نے بولا تھا کہ بڑا صاحب مارے گا۔ یعنی یہ بچہ کسی مجبوری کے تحت نہیں مانگ رہا تھا، بلکہ یہ کسی گروہ میں پھنس گیا تھا۔ میں نے فی الحال اپنا ذہن جھٹک دیا تھا، شاید یہ میرا وہم تھا۔ کئی دنوں سے میں ایسے لوگوں کی تلاش میں تھا جو معصوم بچوں کو یرغمال کر ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ اس لیے میں ان کی بات کو اتنا سوار سر پر کر گیا تھا کہ اس بات سے انجان کہ جس چیز کو میں سوار کر رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں تھانے پہنچ گیا تھا۔ اندر داخل ہوا، سب نے مجھے سلام کیا تھا، جبکہ میں سیدھا اپنے کیبن کی طرف بڑھا تھا۔ ابھی میں نے ایک فائل کھولی ہی تھی جب دروازے پر دستک دے کر ایک اہلکار اندر داخل ہوا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان کافی اچھا تعلق تھا، کہنے کو وہ میرا جونیئر اہلکار تھا، مگر اس کے باوجود ہمارے درمیان بھائیوں جیسا رشتہ تھا۔ اندر آتے ہی اس نے مجھے سلام کیا تھا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا، آپ سے بات کرنی ہے، اگر فری ہیں تو کروں؟ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، اگر ذاتی مسئلے پر بات کرنی ہے تو فی الحال میں مصروف ہوں، ابھی کام کا وقت ہے، لیکن اگر کام کے حوالے سے بات کرنی ہے تو بولو کیا بات ہے۔ میں ہمیشہ ہی کام کو اہمیت دیتا تھا۔ آن ڈیوٹی میں ہر رشتے کو ایک طرف رکھ دیتا تھا اور صرف کام کو ہی سب سے پہلے مقام پر رکھتا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ظاہر سی بات ہے، اگر اس وقت آیا ہوں تو ذاتی بات ہی کروں گا۔ دراصل آپ جس کیس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کیس کے حوالے سے ہی مجھے کچھ معلوم ہوا ہے۔ میں جو فائل دوبارہ کھولنے کا ارادہ رکھتا تھا، بے اختیار اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کل رات جب میں گھر جا رہا تھا، سگنل پر ایک بچہ آیا تھا، ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے پیسے مانگے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اسے انکار کر دیا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں ایسے بچوں کو کبھی پیسے نہیں دیتا جو سگنل پر مانگتے ہیں۔ میں ہمیشہ کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس بچے کی وجہ سے مجھے کتنا بڑا سراغ ملنے والا ہے۔ اچانک ہی وہ میرے سامنے رونا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے لگا اداکاری کر رہا ہے۔ میں نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا کہ میرے سامنے ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ، مگر وہ پھر بھی خاموش نہیں ہوا تھا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے یہ کام نہیں آتا ہے، مجھے ابھی صرف 1 ہفتہ ہوا ہے۔ انہوں نے بولا ہے، اگر آج میں نے 500 انہیں جوڑ کر نہیں دیے، وہ مجھے اور تکلیف دیں گے، میرا پاؤں بھی توڑ دیں گے۔ پلیز مجھے کچھ پیسے دے دے، میں بہت زیادہ مجبور ہوں۔ ابھی بھی پورے 500 نہیں ہوئے ہیں، مجھے کوئی بھی نہیں دے رہا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آپ قانون کے رکھوالے ہو، میری اماں
کہا کرتی تھی کہ قانون کے رکھوالے ہمیشہ مددگار ہوتے ہیں۔ آپ میری مدد کر دیں، مجھے پیسے دے دیں، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گی۔ وہ ایک بات کی ہی گردان کیے جا رہا تھا، اور جب اس نے یہ بات بولی کہ وہ میرا پاؤں توڑ دیں گے، میں نے اس بچے پر غور کیا تھا۔ اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا اور شکل و صورت سے وہ بچہ کافی اچھے گھر کا لگ رہا تھا۔ بات کرنے کا انداز بھی بہت متاثر کن تھا۔ میں نے فی الحال اسے پیسے دے دیے تھے، لیکن چپ چاپ میں اس پر نظر رکھنے لگا تھا، آخر معلوم کر سکوں اس کے ساتھ کون ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، ایک آدمی آیا تھا جس کے چہرے پر ماسک اور ایک بڑی سی چادر سر پر تھی۔ وہ بالکل کور تھا۔ اس نے قریب آ کر اس سے وہ پیسے چھینے تھے اور چلا گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی اس بچے نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا اور مایوسی سے بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر تک میں وہیں رہا تھا، مگر اس بچے نے دوبارہ کسی سے پیسے نہیں مانگے تھے۔ شاید اسے 500 مل چکے تھے۔ مجھے لگتا ہے وہ کسی گروہ کا حصہ ہے، یعنی کسی گروہ نے اس کو پکڑا ہوا ہے۔ آپ جس کیس کے پیچھے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کو منزل مل جائے گی۔ اس کی بات سنتے ہی میں فوراً بولا، کہیں تم یونیورسٹی روڈ کی بات تو نہیں کر رہے، جہاں اکثر چھوٹے بچے بھیک مانگتے ہیں، اور آج کل ایک چھوٹا بچہ جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے؟ میرے خیال سے سیدھا ہاتھ اور عمر تقریباً کوئی 10 سال کے قریب ہوگی۔ وہ فوراً سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا، جی سر، میں اسی بچے کی بات کر رہا ہوں۔ یونیورسٹی روڈ پر صرف ایک وہی بچہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ آگے سگنل پر کچھ بچے نظر آتے ہیں۔ یونیورسٹی روڈ کافی بھیڑ والا ہوتا ہے، وہاں پر زیادہ عوام پیسے نہیں دیتی ہے، کیونکہ صرف اور صرف سگنل آن ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے بھی چھم کر کے اس بچے کا چہرہ لہرایا تھا، اور میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے کھڑا ہوتا دیکھ وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا اور مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ابھی مجھے بھی وہ بچہ ٹکرایا تھا مجھ سے، اور بالکل یہی بات اس نے مجھ سے بھی بولی تھی کہ آپ قانون کے رکھوالے ہیں، خدا کے لیے 10 روپے کی مدد کر دیں، ورنہ بڑا صاحب مارے گا۔ یعنی وہ واقعی کسی غلط ہاتھوں میں ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میرا دماغ یکدم تیزی سے کام کرنے لگا تھا، جبکہ قاسم سر نفی میں ہلا کر بولا، سر، اگر آپ اس بچے کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دماغ سے کام لینا ہوگا۔ اگر ایک بچہ ان کے پاس ہے، یعنی اس بچے کے علاوہ بھی کئی بچے اس گروہ کے پاس ہوں گے۔ ہمیں صرف اور صرف اب دماغ سے چلنا ہوگا۔ اگر ہم سامنے جا کر اس بچے سے پوچھیں گے، یقیناً اس کے قریب کوئی نہ کوئی گھوم رہا ہوگا اور وہ آگے جا کر مخبری کر دے گا۔ ہم کسی بھی مجرم کو پکڑ نہیں پائیں گے اور نہ ہی کوئی بچہ بچ پائے گا، سوائے اس ایک بچے کے۔ ہمیں اب اس ایک بچے کے ذریعے کافی سارے بچوں کو ریسکیو کرنا ہے اور اس گروہ کو ختم کرنا ہے۔ کاشف کی بات وزندار تھی۔ میں فوراً سے بولا، تم بالکل ٹھیک بول رہے ہو، ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی وردی تبدیل کر لینی چاہیے۔ اگر ہم لوگ وردی میں جائیں گے، سب کی نظروں میں آ جائیں گے اور وہ لوگ ہمیں فوراً سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ ہم گھریلو کپڑوں میں چلیں گے تاکہ اگر وہاں ان کا مالک گھوم بھی رہا ہو تو ہمیں پہچان نہ پائے۔ میں کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں، جب تک تم بھی اپنے کپڑے تبدیل کر لو۔ تھانے میں کوئی لباس رکھا ہوا ہے تمہارا؟ وہ بولا، جی کوارٹر میں ہوگا، میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا، جبکہ میں نے فوراً کیبن میں ہی کپڑے تبدیل کیے تھے اور باہر کو آ گیا تھا۔ میں اب بالکل سول ڈریس میں تھا، کوئی بھی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ تمام اہلکار سمجھ گئے تھے میں کسی مشن پر جا رہا ہوں۔ چند لمحے کے بعد کاشف بھی آ گیا تھا۔ ہم نے اپنی شوز میں چھپا لی تھی اور وہ خاموشی سے باہر کو آ گئے تھے۔ گاڑی نہیں لی تھی کیونکہ وہاں سب پولیس کی جیپ کھڑی ہوئی تھی، بآسانی ہم پہچان میں آ جاتے، اس لیے میں نے پبلک ٹرانسپورٹ کا ہی انتخاب کیا تھا۔ باہر آ کر میں نے رکشہ لیا اور یونیورسٹی روڈ کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔
میں اب دعا کر رہا تھا کہ وہ بچہ مجھے مل جائے، آج میں ان لوگوں تک پہنچ جاؤں۔ کسی بھی صورت ایک لمبی مسافت طے کر کے میں یونیورسٹی روڈ پہنچ گیا تھا۔ رکشہ میں نے دور ہی رکوایا تھا اور پیسے دے کر اتر گیا تھا۔ وہاں میں ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے میں ایک مسافر ہوں اور کوئی جگہ تلاش کر رہا ہوں۔ دور سے ہی وہ بچہ مجھے دھوپ میں بیٹھا ہوا نظر آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت ہی معصومیت تھی۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہو رہی تھی اور ہاتھ میں ایک کٹورا تھا۔ میری آنکھیں لمحے بھر کے لیے بھیگ گئی تھیں۔ نہ جانے وہ کس کے گھر کا لال ہوگا جو آج اس طرح روڈ پر مارا مارا پھر رہا ہے، اور اس کے ماں باپ کس اذیت سے دوچار ہوں گے۔ میں نے اپنے ساتھی کو اشارے سے اس بچے کو دکھایا تو وہ فوراً سر ہاں میں ہلا کر بولا، جی سر یہی ہے۔ اسی بچے نے مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور اسے ارد گرد نظر رکھنے کا اشارہ کر کے اس بچے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، اس نے اپنی ٹریننگ کے حساب سے میری طرف کٹورا کیا تھا اور اشارے سے پیسے مانگنے لگا تھا۔ ابھی اس نے مجھے کچھ نہیں بولا تھا۔ شاید اس کی ٹریننگ میں شامل نہیں تھا کہ راہگیر سے پیسے مانگو۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، منہ سے بول کیوں نہیں رہے؟ منہ سے بولو گے تو لوگ پیسے دیں گے نا؟ جبکہ وہ معصومیت سے بولا، مجھے منع کیا گیا ہے راہگیر سے پیسے لینے سے، بس گاڑی والوں سے پیسے مانگنے ہیں۔ راہگیر سے پیسے اس لیے لے رہا ہوں کہ آج کی کمائی پوری ہو جائے۔ مجھ سے زیادہ دیر دھوپ میں بیٹھا نہیں جاتا۔ اس کا لہجہ کافی ٹوٹا پھوٹا تھا۔ یقیناً ٹریننگ کے درمیان اس کو یہ باتیں سمجھائی نہیں گئی تھیں کہ تمہیں کسی بھی انسان کو اس حوالے سے نہیں بتانا، یا پھر بولا گیا تھا۔ مگر وہ ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا اور وہ زیادہ باتیں نہیں چھپا سکتا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا، کس نے بولا ہے تم سے کہ راہگیر سے پیسے نہیں مانگنا؟ اور اگر تم آنے جانے والوں سے پیسے نہیں مانگو گے تو تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ تمہارے بہن بھائی کیسے کھائیں گے؟ وہ بولا، میرے بہن بھائی کو بابا جان کھلاتے ہیں اور بابا جان تو بہت امیر آدمی ہیں، مجھے مانگنے کی ضرورت نہ ہوتی اگر میں اپنی امی بابا کے پاس ہوتا۔ یہ پیسے تو بڑے صاحب کو جائیں گے جو ہمارے مالک ہیں، میں صرف گاڑی والوں سے ہی مانگ سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے یہی سمجھایا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بالکل یقین ہو گیا تھا کہ وہ بچہ کڈنیپ ہے۔ میں اب اس کے ساتھ پاس ہی بیٹھ گیا تھا اور بولا، دن کے کتنے پیسے کما لیتے ہو؟ کوئی مخصوص پیسے ہیں یا پھر جتنے بن گئے اتنے ہی بڑے صاحب کو دے دیتے ہو؟ میری بات سن کر وہ بولا، 500 ہر حال میں ان کو دینے ہوتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ پیسے بن جائیں تو پھر پوری روٹی کھانے کو ملتی ہے، ورنہ آدھی ملتی ہے، وہ بھی پورے دن کے بعد۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا ہے یا پھر تم اکیلے ہو؟ وہ بولا، میں اکیلا کیوں ہوں گا، میرے ساتھ میرے اور بھی دوست ہیں، لیکن وہ الگ الگ جگہوں پر ہوتے ہیں اور سب الگ الگ قیمت مالک کے ہاتھ میں لا کر رکھتے ہیں اور پھر اس حساب سے ان کو روٹی دی جاتی ہے۔ میں جب بابا جان کے پاس تھا تب میں دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتا تھا اور اکثر ایسا ہوتا تھا جو چیز میرا دل چاہتا تھا وہ بھی کھا لیتا تھا۔ اکثر امی جان غصہ کرتی تھی کہ تم کتنا کم کھاتے پیتے ہو۔ اگر آج انہیں معلوم ہو جائے ان کا بیٹا صرف آدھی روٹی کھاتا ہے، وہ کتنا روئیں گی۔ کاش میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلا جاؤں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا، اسی پر سگنل رک گیا تھا اور وہ اپنا کٹورا لیے لوگوں سے پیسے مانگنے لگا تھا۔ مگر یہ روڈ بہت زیادہ بھیڑ والا ہوتا تھا۔ یہاں زیادہ تر لوگ صرف اور صرف گاڑی آگے بڑھانے کے چکروں میں ہوتے تھے۔ کسی ایک نے بھی اس کو پیسے نہیں دیے تھے، بلکہ ایک دو لوگوں نے اسے بری طرح سے جھاڑ دیا تھا کہ تمہارا روز کا تماشا ہے، اب اگر تم قریب آئے تمہارا حال برا کر دیں گے۔ میرا دل کیا اس آدمی کا حال برا کر دوں جو ایک معصوم بچے کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ کر رہا ہے، جس کا ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ لیکن میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا تھا، کیونکہ جو پیسے وہ آدمی اس معصوم کو دے گا وہ اس تک نہیں پہنچیں گے۔
بلکہ نہ جانے کس انسان کے پاس جائیں گے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سگنل آن ہو گیا تھا اور گاڑیاں رفتار سے جانے لگ گئی تھیں، جبکہ وہ فوراً سے بھاگ کر میرے پاس آ کر واپس بیٹھ گیا تھا۔ چہرے پر مایوسی ہی مایوسی تھی۔ میں نے بہت نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم اب کٹورا لے کر نہیں جانا، میں تمہیں پورے 500 دے کر جاؤں گا، بس بدلے میں مجھے کچھ باتیں بتاؤ۔ تمہارا مالک دیکھنے میں کیسا ہے؟ یعنی خوبصورت ہے یا پھر عجیب شکل و صورت کا مالک ہے؟ میری بات سن کر وہ بولا، بہت خوبصورت ہے، نوجوان ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی شہزادے کی طرح ہے، لیکن بہت ہی زیادہ سخت مزاج کے انسان ہیں۔ اگر کوئی لڑکا غلطی کرے تو اس کو بہت بڑی سزا دی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کشان نے 100 روپے خرچ کر دیے تھے، شاید اس نے کچھ کھا پی لیا تھا، جس کے بدلے میں اسے پوری رات الٹا لٹکا کر وقتاً فوقتاً مارا پیٹا گیا تھا، اور اس کے ڈر سے کوئی بھی بچہ اب ایسی غلطی نہیں کرتا۔ میں فوراً سے بولا، کیا تمہارے ساتھ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، چھوٹی بچیاں؟ وہ سر ہاں میں ہلا کر بولا، جی جی وہ بھی ہوتی ہیں، عائشہ باجی جو ہم سب میں بڑی ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ تو بہت برا سلوک ہوا تھا۔ ان کی عمر شاید 15 سال ہے، وہ ہم سب سے بڑی ہیں، پتہ نہیں ان سے کیا غلطی ہوئی کہ ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا، اور پوری رات نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا، وہ چیختی چلاتی رہی تھی، اور اگلے دن ان کو ہسپتال داخل ہونا پڑا تھا۔ ان کی حالت بہت زیادہ ناساز ہو گئی تھی، 15 دن تک وہ بالکل ادھموئی حالت میں تھی، اس کے بعد وہ بھیک مانگنا شروع ہو گئی تھی۔ اب تک انہوں نے کوئی بھی غلطی نہیں کی، اس لیے انہیں کوئی بھی سزا نہیں دے گی۔ پہلے وہ ہم سے سب سے باتیں کرتی تھی، ہم سب کو سمجھاتی تھی کہ کس طرح ہمیں بھیک مانگنی ہے، کس طرح لوگوں سے منت کرنی ہے، اور آپ کو کتنے پیسے دینے ہیں، کتنے خود کے پاس رکھنے ہیں۔ اب وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی، بس خاموش رہتی ہے اور واپس آنے کے بعد ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہے۔ کئی دفعہ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ عائشہ باجی آپ کو ہوا کیا ہے، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتی، بس اتنا بولتی ہے کہ دعا کرو مجھے موت آ جائے، میں اب جینا نہیں چاہتی۔ حالانکہ پہلے وہ ہم سب کو سمجھاتی تھی کہ کوئی بھی بچہ اس طرح کی دعا نہیں مانگے گا۔ کئی ایک بچوں نے کوشش بھی کی تھی کہ وہ مر جائیں، کیونکہ ہاتھ ٹوٹنے کے بعد بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ سب کو حوصلہ دیتی تھی کہ کسی کو بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مرنا ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی سے مریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مذہب میں خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، اور جب تک زندہ ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کریں گے ایسا کام نہ ہو۔ لیکن اب تو بہت عجیب عجیب باتیں کرتی ہیں۔ مجھے ایک لمحہ لگا تھا اس بچے کی بات سمجھنے میں، اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا۔ اس بات کو ڈیفائن کرنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی دیر تک میں اس بچے کے پاس بیٹھا رہا تھا، مجھے اب محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ کوئی مسلسل ہمارے قریب سے گزر رہا ہے۔ ایک دو دفعہ میرا دل کیا اس انسان کو کھڑے ہو کر زور کے تھپڑ مار دوں، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا تھا اور خاموشی سے اس بچے کے کٹورے میں 500 کا نوٹ ڈالا تھا، اور اسے ہدایت کی تھی کہ اب تم پیسے مانگنے نہیں جانا، بس خاموشی سے یہ پیسے چھپا کر بیٹھے رہو۔ اس نے فوراً سے میرا شکریہ ادا کیا تھا، جذبات میں آ کر اس نے میرے ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ میں نے اب ارد گرد دیکھا، سامنے ہی کاشف کھڑا ہوا تھا، وہ بھی مجھے چلنے کا ہی اشارہ کر رہا تھا۔ میں بس خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، اور کاشف کے پاس آ کر چپ چاپ پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھ کر سیدھا تھانے کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ گاڑی میں بھی ہم دونوں نے کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ ایک بہت بڑا مشن تھا جس سے اب ہمیں طریقے سے حل کرنا تھا۔ اگر ہم نے ذرا بھی جذباتی پن کا مظاہرہ کیا سب کچھ برباد ہو سکتا تھا۔ تھانے میں داخل ہوتے ہوئے بھی میں خاموش ہی رہا تھا۔ مجھے اکثر کچھ اہلکاروں پر شک ہوتا تھا کہ
یہ لوگ ایسے لوگوں سے ملے ہوئے ہیں اور خاموشی سے پیسے کھا کر ان کو یہ کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس لیے میں کاشف سے اس بات کے بارے میں اکیلے ہی بات کرنا چاہتا تھا۔ اندر آتے ہی کاشف مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی کافی لمبی بات چیت ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ میں نے الف سے لے کر یہ تک اسے سب کچھ بتا دیا تھا، جبکہ میری تمام تر باتیں سن کر وہ بولا، ایک بہترین بات میرے پاس بھی ہے۔ آپ جس انسان کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے، میری اسی سے بات چیت ہوئی ہے۔ میں نے اب حیران ہو کر کاشف کو دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ اس بچے کے ساتھ اتنا مگن ہو گئے تھے کہ آپ کو ارد گرد کا ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ مسلسل آپ لوگوں کے قریب قریب ہی تھا، ہو سکتا تھا کہ وہ اس بچے کی باتیں سن لی ہوں۔ اس لیے میں نے اسے اپنی طرف بلا لیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اکثر یہاں نظر آتے ہو، کیا کام کاج کرتے ہو؟ اس نے بات کو گھمانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر جب میں نے اسی کے انداز میں بات کی کہ میں بھی ایک ایسے گروہ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں جو بچے اغوا کر کے پیسے کماتے ہیں، وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا اور اس نے ایک بہت عجیب بات کہی، اگر ایسا کرنا چاہتے ہو تو رات کے 3 بجے اسی جگہ پر ملنا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جڑ کر بہت سارا پیسہ کما رہے ہیں، یا یہ تو ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں، یا پھر یہ لوگ خود بہت بڑے بیوقوف ہیں جو اتنی آسانی سے ہم تک باتیں پہنچا رہے ہیں، یا کوئی اور ہی گیم ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بچہ صرف اور صرف پولیس والوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، یعنی کوئی اور گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے، ان کی زبانوں کو بند کروا دیا جاتا ہے، پھر یہ بچہ سب کچھ ایسے کیسے بتا رہا ہے کہ اس کی بات بہت زیادہ عجیب تھی۔ اس نے کہانی کا دوسرا پہلو میرے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے اب تک جو اس بچے کے ساتھ ہمدردی کر رہا تھا، میں واقعہ اب اس پہلو سے بھی سوچنے لگا تھا، وہ اس طرح کی بات ایک پولیس والے سے کیسے کر سکتا ہے؟ اب تک میں نے جتنا بھی اس کیس کے حوالے سے سنا تھا اور دیکھا تھا، اس میں یہی تھا کہ ان کی ٹریننگ اتنی جاندار کی جاتی ہے کہ ان کے زبانیں کبھی بھی کسی بھی آدمی کے سامنے نہیں کھلتی، جبکہ وہ بچہ مجھے ایک ایک بات بتا چکا تھا۔ ہم پولیس اہلکار تھے، ہمیں ہر زاویے سے اس مسئلے کو دیکھنا تھا۔ میں واقعی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں نے فوراً سے کاشف کو حکم دیا تھا کہ سب سے پہلے کچھ ایسے اہلکار منتخب کرو جن پر تم بھروسہ کرتے ہو۔ ہمیں ایک ٹیم بنانی ہوگی۔ رات کو اگر ہم اس آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں حفاظتی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ حفاظتی اقدامات کے بغیر ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ ہم پر کوئی نہ کوئی حملہ کر دے۔ میری بات سن کر وہ بولا، جی سر۔ اس آدمی کی باتیں بہت عجیب و غریب تھیں۔ اس کا کہنا تھا کہ پیسہ بہت ہے، اس کام میں صرف اور صرف ہمت دکھانی ہوگی۔ اس طرح اس نے ایک اور بات بھی کہی، جو ہمت کر رہا ہے وہ اب تک بڑے پیمانے پر پہنچ گیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے لیے کام کر کے آگے اور بڑے کام بھی کر رہے ہیں، اور جو بچے پرانے ہیں انہیں ہم نے اب بڑے کام کی طرف ڈال دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب تھا کہ یہ لوگ اسمگلنگ بھی کر رہے ہیں، اور آج کل آپ نے اس حوالے سے سنا ہے کہ بچوں کے بستے میں اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ ہمیں اس کیس کو اب بہتر طریقے سے دیکھ لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جیسا ہم لوگ سوچ رہے ہیں ایسا نہ ہو، خدا تعالیٰ اب تک خود ثبوت پہنچا رہا ہو، کوئی راستہ دکھا رہا ہو، ہم بلا وجہ شک کر کے اس راستے کو کھو نہ دیں۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ وہ بالکل درست بات کر رہا تھا۔ اگر ہم شک میں مبتلا رہے اور بلا وجہ یہ کیس ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا تو سب کچھ درہم بھرہم ہو سکتا ہے۔ میں نے فوراً اسے اپنی حکم پر عمل کرنے کی ہدایت کی تھی اور خود ڈی ایس پی صاحب کو فون کرنے بیٹھ گیا تھا۔ میں ان سے بات کرنا اب ضروری ہو چکا تھا۔ کاشف جا چکا تھا۔ پہلی بیل پر انہوں نے فون ریسیو کر لیا تھا۔
اس طرح کی بات میں موبائل فون پر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات ہم سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے؟ میں نے صرف ان سے اتنا ہی بولا تھا، سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور آپ سے ملاقات کرنی ہے، کیونکہ فون پر یہ بات نہیں ہو سکتی۔ میری بات سن کر اگلی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا اور فون کاٹ دیا گیا تھا۔ چند لمحے بعد میسج آیا کہ تم میرے آفس آ جاؤ، میں فری ہوں۔ یعنی انہیں حالات کی نزاکت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً سے کپڑے تبدیل کیے تھے، سرکاری وردی زیب تن کی تھی اور جیپ لے کر ان کے آفس کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں ان کے آفس پہنچ گیا تھا، لیکن وہاں پہنچنے میں مجھے دیر ہو گئی تھی اور ڈی ایس پی صاحب کسی کام سے جا چکے تھے۔ مجھے انتظار کے لیے بولا جا رہا تھا، لیکن مجھے کاشف سے بات کرنی تھی اور ٹیم کے حوالے سے بات چیت کرنی تھی۔ میں اب اس گروہ کی آخری حد تک جانا چاہتا تھا۔ میں ان لوگوں کو منظر عام پر لانا چاہتا تھا جو لوگ معصوم بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل کود رہے ہیں۔ میں بنا رکے واپس آ گیا۔ جیسے ہی میں تھانے میں داخل ہوا، مجھے کاشف کا میسج مل گیا تھا کہ آپ میٹنگ روم میں آئیں، ٹیم تیار ہے۔ اس نے نوجوان لڑکوں کو منتخب کیا تھا جو پھرتی دکھا کر ہر چیز کو قابو کر سکیں۔ اس نے تقریباً کوئی 10 لڑکوں کو منتخب کیا تھا۔ میں نے اس کے دل و دماغ کو کافی سراہا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر ہم نے اس گروہ کو پکڑ لیا، میری اور اس کی پرموشن پکی ہے۔ چاہتا تو میں صرف اپنی پرموشن کرواتا، لیکن میں کبھی بھی کسی بھی انسان کا حق نہیں مارتا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ منظر پر کاشف جانے والا تھا۔ اس آدمی سے کاشف کی بات ہوئی تھی۔ ایک لمبا انتظار مکمل ہوا تھا اور رات 3 بجے ہم اس جگہ آہستہ آہستہ کر کے پہنچ گئے تھے اور چھپ گئے تھے۔ کاشف سے پہلے ہی ہم سب وہاں پہنچے تھے تاکہ کسی بھی طرح کا ڈر خوف نہ ہو۔ اس نے اپنی بندوق، چاقو، سننے کا آلہ ساتھ لیا ہوا تھا، یعنی جو بات وہاں ہوتی وہ میں بھی سن سکتا تھا۔ ساتھ میں اس نے شرٹ میں ایک چھوٹا سا کیمرہ بھی لگایا تھا تاکہ وہ تمام تر باتیں اس کے ساتھ جو بھی ہو وہ کیمرے میں قید ہو سکے۔ ہم سب وہیں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اس مقام پر جہاں کاشف کو بلایا گیا تھا، وہاں 2 آدمی آئے ہوئے تھے اور اسے اپنے ساتھ لے کر جانا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اشارے سے تمام لڑکوں کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا اور خود بھی ان کے پیچھے چھپ چھپ کر چلنے لگا تھا۔ وہ لوگ ٹیڑھی میڑھی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک بہت بڑی سی بلڈنگ میں داخل ہو گئے تھے۔ وہ بلڈنگ کافی پرانی لگ رہی تھی۔ میں باہر ہی ٹھہر گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر میں اندر گیا تو میں پھنس سکتا ہوں۔ میں وہیں کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرنے لگا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ مجھے اب گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ اندر آخر ہو کیا رہا ہے، اور آلے کی آواز شروع سے ہی آنا بند ہو چکی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ یقیناً کاشف نے اس کا بٹن نہیں دبایا تھا۔ تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد کاشف انہی لوگوں کے ساتھ اترتا ہوا نظر آیا تھا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اندر کی میٹنگ کچھ خاص نہیں رہی۔ میں نے چھپے رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ وہ لوگ اسے اسی جگہ چھوڑ کر گئے تھے جہاں سے انہوں نے کاشف کو لیا تھا۔ کاشف بالکل خاموشی سے اکیلا ہی تھانے کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس نے بائک لی ہوئی تھی، جبکہ ہم سب ایک کال میں تھے۔ میں فوراً سے واپس آ گیا اور سب کے ساتھ تھانے پہنچا تھا۔ جیسے ہی میں تھانے کے اندر داخل ہوا، کاشف دوڑتا ہوا میرے پاس چلا آیا تھا اور میرا ہاتھ تھام کر بولا، آپ میرے ساتھ کمرے میں آئیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں فوراً اس کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہماری ناک کے نیچے اتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور ہمیں کسی بات کا علم ہی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس پورے گینگ کی مدد کون کرتا
آیا ہے۔ آپ جو یہاں کے لوگوں پر نظر رکھتے ہیں ان پر شک کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے ان لوگوں کا ساتھ یہاں موجود کوئی ایک اہلکار بھی نہیں دے رہا، بلکہ وہ انسان دے رہا ہے جس کے میں نے کبھی امید نہیں کی تھی۔ مجھے حیرانگی ہونے لگی، آخر یہ بولنا کیا چاہتا ہے؟ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو بات کو بڑا مت کرو، جو بات ہے سیدھے طریقے سے بتاؤ، آخر وہاں ہوا کیا ہے؟ اور سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ تم نے مائک آن کیوں نہیں کیا؟ مجھ تک ایک آواز نہیں آئی۔ وہ بولا، کسی بھی چیز کا موقع نہیں ملا۔ ہاں، کیمرے میں کچھ مناظر قید ہوئے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری تھے۔ میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ جیسے جیسے وہ مجھے وہاں کا ایک ایک منظر بتانے لگا تھا، میری آنکھیں بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی، میرے جسم کا خون چھوڑ کر میرے چہرے پر آ گیا تھا۔ میں بے یقین نظروں سے کاشف کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ جیسے ہی خاموش ہوا، میں نے سر نفی میں ہلا کر بولا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ بولا، سر، آنکھوں دیکھی غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر آ رہا ہوں۔ آپ کی سوچ ہے وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہاں محض صرف بچوں کو نہیں رکھا گیا ہے جو بھیک مانگتے ہیں، بلکہ ان معصوم بچیوں کو بھی رکھا گیا ہے جو ایک بہت بڑی اذیت سے گزر رہی ہیں۔ ان بچوں کو بھی رکھا گیا ہے جو اسمگلنگ کر رہے ہیں۔ وہ ایک بلڈنگ نہیں ہے بلکہ گناہوں کا سب سے بڑا اڈہ ہے، اور اس اڈے کو کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ہی ادارے کا ایک ایسا انسان چلا رہا ہے جس کے بارے میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں وہیں زمین پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میرے کانوں سے دھواں نکلنے کے قریب آ گیا تھا۔ میرے ملک میں ایسا کام ہو رہا تھا، وہ بھی میرے تھانے کے اتنے نزدیک۔ واقعی ہمارے ادارے پر لعنت تھی جو کچھ بھی نہیں کر رہی تھی بلکہ ان لوگوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آج وہاں کسی اور کے بچے موجود تھے، کل میرے بچے بھی وہاں پر ہو سکتے تھے، میرے بہن بھائیوں کے بچے بھی وہاں ہو سکتے تھے۔ کاشف وہاں بہت اچھے طریقے سے بات چیت کر کے آیا تھا، اور وہ لوگ ایک انویسٹر تلاش کر رہے تھے جو انہیں کاشف کی شکل میں ملا تھا۔ میں نے اب منصوبہ تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ کسی بھی طرح میں اب ان لوگوں کو پکڑ کر حوالات کے پیچھے ڈالنا چاہتا تھا، اور اس انسان کا بھی چہرہ پورے ڈپارٹمنٹ کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتا تھا جو قانون کا ساتھی ہونے کے باوجود ایک ایسے گروہ میں شامل تھا جو انسانیت کو مار چکے تھے۔ میں نے کاشف کو اپنا پورا پلان سمجھا دیا کہ اب تم مجھے اپنا باس ظاہر کرو گے، یعنی ان کے سامنے یہ ظاہر کرو گے کہ تمہارے باس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ اس کام کے لیے پیسہ انویسٹ کرے گا، لیکن اسے کام کوالٹی کے مطابق چاہیے، اور وہ بہت جلد ملاقات کرنے کے لیے اس بلڈنگ پر بھی آئے گا۔ لیکن ہم جلد بازی میں کسی بھی قسم کا چھاپا وہاں نہیں ماریں گے، بلکہ ہر ایک چیز سوچ سمجھ کر کرنی ہوگی۔ ہمیں وہاں سے ہر ایک بچی کو نکالیں گے، ہر ایک بچے کو نکالیں گے، اور جو لوگ ان کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پکڑیں گے۔ اگر ہم ایک دم وہاں پر چھاپا مارتے ہیں تو چند لوگ ہی ہمارے ساتھ ہاتھ آئیں گے، اور چند بچے ہی ہم لوگ پکڑ پائیں گے، اور اس انسان کو بھی بے نقاب نہیں کر پائیں گے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ہو کر ہمیں ہی گندہ کروا رہا ہے۔ میں نے پورا منصوبہ کاشف کو سمجھا دیا تھا اور اسے ہدایت کی تھی کہ اب تم وہاں جا کر اپنا چہرہ بھی چھپاؤ گے، کیونکہ وہ انسان جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ تمہیں جانتا ہے، اور اگر اس نے ذرا بھی ہوشیاری کی تو ہم لوگ پھنس سکتے ہیں، ہمارا یہ منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اس نے بھی یہی بولا تھا کہ ہاں، آگے میں نے بھی یہی سوچا ہوا ہے۔ آج میں نے ان کے سامنے اپنا نام بھی کچھ اور ہی بتایا تھا۔ ان کو بالکل بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ میں پولیس والوں کا بندہ ہوں۔ ہم جیسا سوچ رہے تھے ایسا نہیں ہے، کہانی وہی ہے جو ہمیں نظر آئی ہے، یعنی اس بچے نے ان لوگوں کے کہنے پر ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا۔
بلکہ وہ بچہ واقعی ہی بیوقوف ہے، اس کو کتنا بھی سمجھایا جائے، کتنا بھی مارا پیٹا جائے، وہ پیٹ کا حلقہ ہے، بہت آسانی سے باتیں کہہ دیتا ہے۔ اس سے بھی میری ملاقات کروائی گئی۔ اس کے علاوہ وہاں پر کچھ اور بچے بھی ہیں جو بہت تیز دماغ رکھتے ہیں، ان سے بھی بات کروائی گئی ہے، اور باقی تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا، اور فی الحال ہم دونوں گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ اگلے دن کاشف نے ان لوگوں سے بات کر کے میرا میسج ان تک پہنچا دیا تھا کہ صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ پوری پارٹی سے ملتے ہیں، مطلب وہاں پر تمام لوگ موجود ہوں، یعنی جو بچے ہمارے لیے کام کریں گے وہ بھی وہاں پر ہوں، اس کے علاوہ جو اس پورے گروہ کے ساتھ ملوث ہیں وہ بھی ہوں، تبھی ہم لوگ بات چیت کر پائیں گے۔ ان لوگوں نے فوراً سے رضامندی دے دی تھی، کیونکہ انہیں ایک بہت بڑا انویسٹر چاہیے تھا، اور میری صورت میں انہیں ایک بہت بڑا انویسٹر مل رہا تھا، جبکہ وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ ان کے لیے کتنی بڑی موت تیار ہے۔ میں نے فوراً ہی میڈیا سے بات چیت کر لی تھی کہ اب ہمیں آپ کے ساتھ کی اشد ضرورت ہے۔ میڈیا کا بندہ بھی میرا ہی ساتھ دینے والا تھا، بہت اچھا دوست تھا، ہمیشہ میری مدد کرتا ہوا چلا آیا تھا، اور اس نے اس بات کو سب سے چھپا کر رکھا تھا اور آنے کے لیے مان گیا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے کمشنر صاحب سے بھی بات کی تھی کہ اب میں اس طرح کا کام کرنے جا رہا ہوں، مجھے آپ کی اجازت چاہیے، اور میں نے ان تمام تر لوگوں کا نام بھی بتا دیا تھا جو اس کھیل میں ملوث تھے۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ بس آپ ایک دفعہ ثبوت لے آئیں، ہم سب ان کو فائر کر دیں گے، بلکہ سزا بھی ملے گی۔ اب میں پوری طرح سے تیار تھا، صرف اور صرف اب مجھے اسی ہفتے کے آخری دن یعنی اتوار کا انتظار تھا۔ ہماری میٹنگ اتوار کی رات 3 بجے ہی طے ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز تھی، میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا، نہ جانے وہاں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ کاشف نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں کا ماحول جیسا ہم سوچ رہے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہاں پر کئی تعداد میں بچے موجود ہیں، اور الگ الگ جگہوں پر ان کو بند کر کے رکھا جا رہا ہے۔ میں ایک چھوٹے سے کمرے میں 50 کی تعداد میں بچے ہوں گے جو ایک ساتھ جڑ کر سو رہے ہیں، کمرے میں پنکھا بھی نہیں ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، سانس لینے میں دشواری ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اور کتنے زیادہ بچے معذور کیے گئے ہیں، اور معذور کرنے کا سامان بھی وہاں پر موجود ہے۔ وہ انویسٹر سمگلنگ کے سامان کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ڈرگز، اس کے علاوہ جسمانی اعضاء خریدنے کے لیے پیسہ، اور بھی بہت سا غیر قانونی سامان جو خرید کر وہ بڑی قیمت میں آگے فروخت کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں انویسٹر چاہیے تھا، اور وہ بہت میں نے کاشف کی صورت میں پیش کر دیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور اتوار کا دن بھی سر پر آ گیا تھا۔ 3 بجے ہی میں کاشف کے ہمراہ چہرے پر ماسک پہن کر ان کی بلڈنگ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ آج ہمیں لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ کاشف کو راستہ معلوم تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اب آپ اندر دیکھنا، جاتے ہی آپ کو کیسا محسوس ہوگا، بس امید کرتا ہوں آپ میری طرح ہی جذبات سے کام نہ لیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے ہم اس منظر پر داخل ہوئے تھے جہاں پر وہ لوگ موجود تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، اگلا لمحہ جان نکالنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ایک آدمی بچے کو سختی سے پکڑ کر کھڑا تھا اور ڈنڈے سے اس کی ٹانگ توڑنے والا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ لوگ تھم گئے تھے، سب کے سب رک چکے تھے۔ میں نے جیسے ہی چہرے سے ماسک ہٹایا، اگلا لمحہ اس سے بھی بھیانک تھا۔ وہاں کے لوگ مجھے جانتے تھے، میں کون ہوں، کیا کام کرتا ہوں۔ کاشف کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ وہ کبھی منظر پر آیا ہی نہیں، لیکن اکثر میں منظر پر آ جاتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی خوف سے وہ سب نیچے بیٹھ گئے، کیونکہ سب جانتے تھے کھیل ختم ہو چکا۔
بچے بھی خوف سے کھڑے ہو چکے تھے، ان کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ میں نے سر موڑ کر دیکھا تو کرسی پر بیٹھا ہوا شخص بھی کھڑا ہو گیا، اور وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ڈی ایس پی صاحب تھے، جو ہمارے ادارے کے ہونے کے باوجود ایک ایسے ادارے کا ساتھ دے رہے تھے جو زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں۔ کاشف کو میں نے صرف اشارہ کیا تھا اور اس نے ایک لمحے میں پوری ٹیم کو بلا لیا تھا۔ میڈیا، پولیس اہلکار سب بندوق کے تانے چکے تھے۔ ڈی ایس پی صاحب کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کتنے بڑے کھیل کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس وقت میرے پاس کسی بھی قسم کا ثبوت نہیں تھا، لیکن کاشف نے جو مناظر ریکارڈ کیے تھے ان میں سب کچھ تھا، یعنی ڈی ایس پی صاحب کی گفتگو، وہاں پر لگی ہوئی ان کی تصویر، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ فوراً ہی ان کے آدمی کو گرفتار کر لیا گیا اور ڈی ایس پی صاحب کو بھی فوراً ان بچیوں کو ریسکیو کیا گیا۔ جو زخمی تھے ان کو ہسپتال پہنچایا گیا اور باقی بچوں کو ایک ادارے میں بھیج دیا گیا تھا جو بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ لڑکیوں کو ایک الگ ادارے میں بھیجا گیا تھا تاکہ وہاں ان کی بہتر رہنمائی ہو سکے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور ان تمام لوگوں کو سزا ملی تھی جو اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ان تمام مردوں کو جیل کے پیچھے ڈالا گیا تھا اور ڈی ایس پی صاحب کا لائسنس کینسل کر کے انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ ایسے کیسے وہ اتنے بڑے ادارے کے ساتھ کام کرنے کے باوجود ان لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے جو انسانیت کا الف بھی نہیں جانتے؟ پولیس قانون کی رکھوالی ہوتی ہے اور وہ قانون کے ہی خلاف جا کر ان لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے جو معصوم پھول جیسے بچوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ اس بچی کا ریپ ہوا تھا جس کے بارے میں اس بچے نے، معصوم سے بچے نے ہمیں بتایا تھا۔ وہ بچہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس پہنچا تھا۔ وہ لوگ کافی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر بہت زیادہ روئے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بھی بہت زیادہ ترس آ رہا تھا۔ میں نے اس بچے کا بہت شکریہ ادا کیا تھا کہ اس کی چلتی زبان نے ہمارا بہت سارا ساتھ دیا۔ اگر وہ سچائی نہ بتاتا تو آج بھی ہم اس طرح اس گروہ تک نہ پہنچ پاتے اور ہمارے ادارے کا ایک آدمی اس طرح پکڑا نہ جاتا۔ میں پوری عوام کے سامنے اس بچے کا ذکر کیا تھا، اس کا چہرہ دکھایا تھا۔ سب لوگوں نے اس بچے کی بہت تعریف کی تھی اور اس کو بہادری کے طور پر تحفہ بھی دیا گیا تھا اور پیسوں کے طور پر انعام بھی ملا تھا۔ کافی بچیاں اپنے گھروں کو چلی گئی تھی اور کچھ کے ماں باپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی ذمہ داری گورنمنٹ نے لی تھی کہ ان کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے بھی اور ان کی شادیاں بھی کروائی جائیں گی، اور یہ سب گورنمنٹ اپنی نگرانی میں ہی کر رہی تھی، اس لیے سب میں بے فکر ہو چکا تھا۔ میرا اور کاشف کا پروموشن ہوا تھا اور ان 10 لڑکوں کا بھی پروموشن کیا گیا تھا جو ہماری ٹیم کا حصہ تھے۔ یہ ایک ایسا کیس حل ہوا کہ جس کی کوئی آس امید ہی نہیں تھی، مگر کہتے ہیں نا، اگر آپ کی امیدیں اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہوں تو آپ کبھی نہ کبھی اس مسئلے کا حل نکال ہی لیتے ہیں، جس طرح میں نے اور میرے ساتھی نے مل کر نکالا ہے۔ میں تمام سننے والوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، خدا را اپنے آس پاس ضرور ایسے بچوں کو دیکھیں جو آپ کو پریشان حال نظر آ رہے ہوں۔ اگر ایسا ویسا کچھ نظر آئے اور آپ تک ایسی کوئی خبر پہنچے تو خدا را خاموش نہ رہیں، ایسے گروہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ آپ لوگ ایسے لوگوں کی شکایت ضرور پولیس میں کریں۔ اس بات سے نہ ڈریں کہ آپ کا نام آئے گا، آپ کو بار بار بلایا جائے گا۔ خدا را انسانیت کو سب سے زیادہ اہمیت دیں اور ان لوگوں کو ضرور پکڑوائیں جو ہمارے ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔
پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرا انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔